اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور احساس فاؤنڈیشن کی محرم اپیل 2023 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مستقل سلسلہ ہے جس میں مختلف میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور بلا شبہ ایک انسان کی جو ضرورت ہے وہ ایک مستقل بنیاد پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آج ایک دن ناشتہ کر لیں تو 6 دن کے بعد دوبارہ ناشتے کی ضرورت ہوگی، یا دوپہر کا کھانا کھا لیں، لنچ کر لیں یا ڈنر کر لیں تو پھر ہمیں ہفتہ 15 دن بعد اس کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک مستقل چیز ہے۔ انسان کی ضروریات اس کی زندگی میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، مرتے دم تک یہ ضروریات جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا وہ لوگ کہ جو ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ جو بہت مال و دولت رکھتا ہے، صاحب ثروت ہے، بہت اختیار اور تمام اسباب رکھتا ہے، یا وہ سوچے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ خیال ڈالے گا کہ ہمارے اللہ کے بندوں کی، یعنی مخلوق خدا کی خدمت کی جائے؟ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے گزر رہے ہیں بلا شبہ، کہ ہم وقت پر اٹھتے بھی ہیں صحت کے ساتھ، ہم ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے بھی ہیں، بچوں کے لیے معاش بھی تلاش کرتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں بچوں میں، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس پر غور کریں۔ ایک لمحہ جب آپ یہ دیکھیں کہ وینٹیلیٹر پہ جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اتنے گھنٹے کے اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور وینٹیلیٹر پہلی بات ہے اویلیبل ہی نہیں ہوتا، اور اویلیبل ہو تو بہت زیادہ کاسٹ کے پر آپ کو ملتا ہے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، جس طرح ہم سانس لے رہے ہیں، اور جو اللہ نے زندگی جیسی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اگر ہمیں اس کو بورو کرنا پڑے، اسے ادھار لینا پڑے، یا اس کو وینٹیلیٹر پر لا کر اپنے مریض کو جو ہے زندگی کی کے سفر میں ساتھ رکھنا ہو، تو کتنی ہمیں ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعتاً ہم جو اللہ کی یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ کتنی زیادہ نعمت ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، ساری زندگی ادا کرتے رہیں، نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کم و بیش کوئی 31 ٹائم، 31 مرتبہ سورہ رحمان میں، جسے عروس القرآن کہا گیا، اس میں فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ جو کون کون سی نعمت ہے نا، ذرا آپ اپنی زندگی پر کا جائزہ لیں، ابتدا سے لے کر اب تک کیسے کیسے ادوار گزرے، کیسے کیسے آپ نے زندگی گزاری، اور آج جس مقام پر ہے، تو آپ کو انداز ہوگا واقعی میں نے تو زندگی کے کسی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی موقع پر ویسا شکر ادا کیا نہیں جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو اب جب ایک یہ وقت آ گیا کہ آپ کو اللہ نے یہ سوچنے کا موقع دیا کہ آیا میں ذرا اپنے گرد و پیش تو نظر ڈالوں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو خوراک سے محروم ہے، جنہیں پانی کی ضرورت ہے، ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، کہ اگر وہاں پانی ہو تو ایک ہینڈ پمپ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے سیراب ہو سکتے ہیں، پانی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح راشن پیک جو ہے، اگر وہ تقسیم جیسے ماہ رمضان المبارک میں عام پریکٹس ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی، چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے قیمت میں اچھا بھائی 300 400 500 راشن لیے اور بانٹ دیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس طور پر یہ پریکٹس ہمارے یہاں جاری ساری ہے۔ کیا رمضان المبارک کے بعد ان خاندانوں کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کی ضروریات میں کمی واقع ہو جائے گی؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دے دے کے ان کو تساہل کا شکار کر دیں کہ جناب اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، راشن ہم دیں گے، پانی ہم دیں گے، ہم آپ کو تمام فیسلٹیز دیں گے، آپ بس منتظر رہیں کسی ڈونر کے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مثبت ایک کردار ادا کر رہا ہے یہ ادارہ، کہ جس کے تحت نہ صرف لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو ایک پازیٹیو تھنکنگ دی جا رہی ہے، ایک مثبت سوچ دی جا رہی ہے کہ آپ زندگی کی دھارے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور کس انداز میں اپنے سفر کو بہترین سفر قرار دے سکتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن نے اسی اعتبار سے محرم الحرام کی یہ اپیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے
جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منتھلی راشن، جیسا کہ میں نے عرض کیا، منتھلی راشن پیک $65 65 امریکن ڈالر کی صورت میں آپ راشن پیک جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ فوڈ کچن جو ہے، دسترخوان جسے کہا جاتا ہے، $35 یعنی 35 امریکن ڈالر کی صورت میں آپ دسترخوان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسمال ہینڈ پمپس، اچھا ہینڈ پمپس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور پانی کی جو ترسیل ہے اور اس کا ایک مذہبی طور پر کتنی اس کی افادیت ہے، لوگوں کو پانی بہم پہنچانا، اور وہ بھی کیا کہ صدقہ ہے، ایک کیا کام ہے، جس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسمال ہینڈ پمپ جو ہے $185 کی صورت میں آپ لگوا سکتے ہیں اپنے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ سادات پروجیکٹ، ہمارے معاشرے میں جو سادات گھرانے ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، اور ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہے گا بلا شبہ، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک ہے۔ ان کی خدمت کیسے کی؟ زکوٰۃ سے ہم کر نہیں سکتے، فطرہ ہم دے نہیں سکتے انہیں، اور ایسا کوئی مال نہیں دے سکتے۔ ہاں ان کو گفٹ دے سکتے ہیں، ہم ان کو تحفہ دے سکتے ہیں، ان کو ایک گفٹ کے طور پر کوئی چیز بڑے ادب کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ $121 کی صورت میں آپ سادات کے لیے جو گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں، جو ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جائے گا، اس کو انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ اسمال ماسک جو ہے، مساجد کا ایک تو وسیع و عریض مسجد ہوتی ہے جس میں کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سے ہمارے آج بھی رائٹ ناؤ میں، اگر اس وقت بات کروں، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، ہمارے چاروں صوبوں میں اگر آپ دیکھیں، اور بہت سے ایسے مقامات جہاں دور دراز تک آپ کو کوئی مسجد نظر نہیں آئے گی، اگر وہاں کسی ایک ایسی مسجد کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ وہاں آ کے نماز پڑھ لیں، چونکہ وہ مسجد تو کچی ہوگی لیکن یقین جانی نمازی پکے ہوں گے، چونکہ وہ مسجد کی تلاش میں آئیں گے کہ ہم خانہ خدا میں جا کر، ہم مسجد میں جا کر عبادت کریں گے، تو وہ اس مسجد کی تعمیر کتنی اہم ہوگی، اور کتنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ تو اسمال ماسک جو ہے $9,500 اگر آپ انشاءاللہ ڈونیٹ کریں گے تو اس میں ہم شامل کریں گے، اور اس کی تکمیل کے لیے آپ کو بھی اس کا حصہ انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ احساس فاؤنڈیشن بینک ڈیٹیل جو ہے فار USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے بینک ٹرانسفرز کی سہولت ہے، اور اکاؤنٹ نیم جو ہے یہ احساس فاؤنڈیشن کا ہے اس کے اوپر، اور کافی چیزیں، اکاؤنٹ نمبر 2025358161، اور راؤٹنگ نمبر بھی ہے، اور دیگر جو چیک وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ آپ سب انشاءاللہ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جو الحمدللہ اس وقت ہماری اسکرین پر آویزاں ہے۔ اسٹوڈیو نمبر بھی آپ کو دیا گیا USA کا 17183935437 جو ہے USA کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ڈونیشن نمبر جو ہے USA کا 1855617786 جو ہے یہ نمبر ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل گفتگو رہیں گی۔ میرے دائیں جانب ممتاز و معروف صحافی سید حمید اشرفی صاحب موجود ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور سماجی شعبے کی خدمت سے بھی یقیناً جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب ممتاز و معروف نوجوان اسکالر اور عالم دین ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب موجود ہیں۔ آپ وزٹنگ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں، اور ہمارے دیگر پروگرامز میں بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عبدالباسط اجمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھی آواز کے حامل ماشاءاللہ، اور بہت باصلاحیت شناخواں ہیں۔ آئیے ہم رب جلیل سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک وعدے کے ساتھ اور ایک عزم کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے، چاہے وہ ڈونیشن آپ کی نظر میں بہت معمولی ہو، لیکن وہ معمولی نہیں ہوگا، اس کا جو اجر و ثواب ہوگا نا وہ کتنا ہوگا، میں اور آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ اتنا آپ کو اجر و ثواب ملا ہے 1 پاؤنڈ پہ مثال کے طور پر، یا $1 پر۔ اس کو کم نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، یہ جس کے پاس جا رہا ہے اس کے لیے بہت ہے یہ، تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ شامل ہو انشاءاللہ آپ کا ڈونیشن مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ عبدالباسط اجمیری جو ہے وہ حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبد الباسط اجمیری بہت اچھے انداز میں حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر اپیل کروں گا آپ سب سے، احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم حاضر اسی لیے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں، ٹیلی تھون کا حصہ بنیں، اور ہم اگر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دفاتر میں، جہاں جہاں اس وقت تشریف فرما ہے، تو اس نیک کام سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم اگر یہاں سے اعلان کر رہے ہیں تو آپ جہاں ہیں، آج کل تو آن لائن کی سہولت ہے، آپ اسی وقت جو ہے نمبر سامنے آپ کے موجود ہیں، اسی وقت آن لائن آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں، اور جو بتائی گئی چیزیں ہیں، چاہے اس پہ راشن ہو یا دسترخوان کا معاملہ ہو، یا اسمال ہینڈ پمپس ہوں یا اور دیگر مصارف کی چیزیں ہیں، اس کے لیے جس میں آپ کا دل چاہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم زندوں کی ضروریات ضرور پوری کرتے ہیں کہ جناب کھانا پینا، پہن اور رہائش اور لباس، ہر چیز کی ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے نا، انہیں بھی ضرورت ہے آپ کی۔
آپ کے ایصال ثواب کی، آپ کے نیک عمل کی، آپ کے اعمال حسنہ کی، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ انہیں ان کے لیے ایصال کریں گے کہ پروردگار عالم میں نے یہ نیک کام کیا ہے. جیسے کہ صحابی رسول تشریف لائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ حیات تھیں تو میں بہت خدمت کیا کرتا تھا ان کی، اور آج حضرت سعد کی بات ہے، حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ حیات تھی، میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، تو فرمائیے گا کہ میں کس طرح ان کی خدمت کر سکتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد تم ایسے کرو، مدینے کی بات ہے یہ، تم ایسا کرو کہ کنواں کھدوا دو. تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا پانی کا کنواں کھدوانے سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ کتنی اچھی بات ہے. آج بھی اتفاق سے ہم ہینڈ پمپ کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں. تو وہ کنواں جو ہے بیر ام سعد کے نام سے مشہور ہو گیا. بیر ام سعد یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے نام سے یہ کنواں جو ہے مشہور ہو گیا. تو یہ تو ایک سمجھ لیں سنت صحابہ بھی ہے. اگر آپ کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں مخلوق خدا کے لیے، اس میں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و مسلک و مشرب، یہ جو پیے گا، جو انسان پیے گا، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کا حسن عمل پیش ہوگا. تو یہ بھی ایک کام ہے. لباس کسی کے پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، اس کے لیے انتظام کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو آپ انسانیت کے لیے کرتے ہیں. اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ ایک اس بات پر یقین ہے کہ دیگر لوگ، دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہوں گے کام سوشل ورکنگ کا، ان کی بس دنیا میں یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ لوگ ہمیں جان لے، پہچان لے کہ جناب ہم سوشل ورکنگ کا کام کر رہے ہیں. لیکن مسلمان جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے نظر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. جب مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اسے ایک تو یہ تقویت ملتی ہے کہ جناب میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی انسان کی خدمت کر دی، اس کی ضرورت پوری کر دی. اور دوسرے نظریہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا. یہ جو ایک نظریہ ہے نا کہ آخرت کے لیے تیاری اور اس کے لیے کوئی چیز بھیجنا آگے، یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بارگاہ سے نہ جانے کیسا اس کا اجر و ثواب عطا ہو آپ کے لیے. تو اس نیت کے ساتھ کام کریں کہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہم پڑھتے ہیں دعا میں، تو اس اعتبار سے دنیا بھی اور آخرت کی بھی بہتری کے لیے ہمیں امور انجام دینے چاہیے. اچھا، چونکہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب و انصار، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے شہزادوں کی عظیم جانوں کا نذرانہ پیش ہوا. اور آج بھی یعنی کہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1445 میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے باوجود آج بھی وہ واقعہ اسی طرح تر و تازہ نظر آتا ہے. اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اسی طرح نظر آتی ہے کہ جیسے 61 ہجری میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اور اپنے ان مصاحبین کے ساتھ، اپنے ان جانثاروں کے ساتھ ایک ایسا کارنامہ پیش کیا کہ اللہ اکبر، جس کی تاریخ گواہ ہے. اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت، آج ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آیا ہم جب بات کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ بھائی اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ کلام فرما دے ابتداء میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. یقیناً اہل بیت اطہار وہ عظیم خانوادہ ہیں جنہوں نے آغوش نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت پائی، جن کی گٹی میں ہی اخوت، بھائی چارہ، محبت، سخاوت، دریا دلی اور علم کے سمندر جن کے دلوں میں بسا دیا گیا. یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی شان و عظمت قرآن کریم نے خود بیان فرمایا. یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے خانوادے کا ہر فرد ایسا ہیرا ثابت ہوا کہ تاریخ نے ان ہستیوں سے فیض لے کر تاریخ کے صفحات جگمگانے لگے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا ہر انداز قابل تقلید بن گیا. تو اہل بیت اطہار جن کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی بات پر اجرت طلب نہیں کرتا
میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں میں ایک چیز تم سے چاہتا ہوں اور وہ ہے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تم پر نعمتوں کی موسلا دار بارشیں برساتا ہے، خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں تم پر برستی ہیں، رب کریم سے محبت کرو۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر آگے کریم آقا فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو بخوبی آپ نے بیان فرمایا، اور اہل بیت اطہار یہ وہ عظیم خانوادہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آیہ تطہیر جن کی شان و عظمت میں نازل ہوئی، تو یقیناً اہل بیت اطہار کی جن کی محبت کے حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ جامع الصغیر کی روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلے حضور کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، کریم آقا سے محبت، حضور کی سیرت، حضور کی صورت کی، یہ جب ان کے دلوں میں حضور کی سیرت و صورت رچ بس جائے گی تو پھر ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت اجاگر ہوگی۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور کریم آقا خود فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو اہل بیت اطہار سے یقیناً محبت، یہ قرآن و سنت کا ہی پیغام ہے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ شعر بھی مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ بعظیم الفخر یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں اے اہل بیت اطہار، تم سے محبت کرنے کا تو قرآن کریم کہتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی شان و عظمت کے لیے، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں۔ آیہ تطہیر کا حوالہ ہو، آیہ مودت کا حوالہ ہو، آیہ مباہلہ کا حوالہ ہو، آیہ درود کا حوالہ ہو، قرآن کریم کی جا بجا ایسی مختلف آیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب کا ذکر مل جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو منتخب نفوس ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کے جو عم محترم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر آپ کے نواسوں تک، اور پھر یہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں تو سرداری ایسے نہیں ملی سادات کو، قربانی دے کر ملی ہے۔ ایسے نہیں مل گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام کائنات کی نعمتیں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں تو آپ کے نواسے جو ہے ایسے ہی جنت کے سردار بن گئے، نہیں، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہیں زہر دیا گیا، اور ایک ایسی عبادت گزار شخصیت، اللہ اکبر، اور ایسی سخاوت والی شخصیت کہ جن کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتا تھا، ان کی بھی شہادت ہے۔ تو دوسری یہ شہادت سری اور شہادت جاری، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو عطا ہوئی، یعنی کہ شہادت سری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی طرف آئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے شہادت جہری آئی، کہ یہ دونوں شہادتیں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں موجود نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ حضرت علی اصغر جیسے 6 ماہ کے معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا نذرانہ دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ کبھی دین پر بات آ جائے
تو پھر لوگ تو مال دینے میں دریغ کرتے ہیں، اور آل رسول نے ثابت کر دیا کہ جان کا بھی نذرانہ دینا پڑے اور 6 ماہ کا بچہ بھی ہو تو اسے بھی پیش کر دیں آپ، دین کی بقا کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر۔ اور یہی آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ بلا شبہ یہ بہت عمدہ ایک موضوع بھی ہے، ظاہر ہے ماہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کی اپیل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ اچھا حمید اشرفی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دینی طور پر بھی ویسے تو یہ ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اور بحیثیت انسان بھی ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی انسان کی مدد کریں، اور بینگ اے مسلم ہم کسی مسلمان کی مدد کریں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے خوشی؟ اور کسی کام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کرنے والے ہیں وہ ایک جنون ہوتا ہے انہیں، ایک ایسا ہے کہ اس کام کے کیے بغیر ان کو نیند بھی نہیں آتی، ان کو زندگی نہیں لگتی۔ تو یہ کون سا جذبہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا؟ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور جس جذبے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور دلوں میں جو نرمی کا پیدا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہوگا، دنیا کی تاریخ پڑھی ہوگی، ہر کسی شخص کا دل نرم نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سفاک لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن جن لوگوں کے اندر صلہ رحمی ہے، دلوں کا نرم ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اور خاص طور پر مسلمان کے لیے تو صلہ رحمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں اپنے رحمان و رحیم ہونے کا اعلان کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سفاک لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، در حقیقت تو ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے رکھے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ ایک رحم کا پہلو ہے کہ کسی طریقے سے وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے اور وہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ صحیح۔ تو وہ لوگ بڑے سفاک ہیں کہ جو لوگ دنیا میں آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ صرف ان کا ذاتی ہے، ان کی جد و جہد سے ان کو ملا ہے، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بالکل۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ چھین سکتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنی گفتگو کے اندر کہ دیکھیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی ہیں کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر صرف ہمارے یہ مسام بند ہو جائیں، یہ جو پسینہ نکلنے کا عمل ہے یہ بند ہو جائے تو انسان کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ اگر سانس رک جائے، آپ دیکھیں کہ آپ نے بتایا کہ کتنا مہنگا علاج ہوتا ہے وینٹیلیٹرز پہ، عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری یہ چیزیں عطا کی ہیں، تو ہم کس قدر اس کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ تو جو مسلمان ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو یہ لازم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر صلہ رحمی نہ ہو۔ صلہ رحمی بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو ایک تقسیم کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں، امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہمیں یہ انصاف کے ساتھ آگے پہنچا دینا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے تو یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر صلہ رحمی یہ رکھی ہے کہ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں ایک طرف نہ صرف یہ کہ خوشی ہوتی ہے، روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر ہمارے نرمی رکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس احساس فاؤنڈیشن پروگرام کے تحت اور بھی دوسری تنظیموں کے تحت جو سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اقربا پروری نہیں ہے، اس میں اقربا پروری نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا خدمت کا پہلو ہے کہ جو ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر فقط اللہ سے چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارا ایمان ہے
اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. بے شک. تو یقیناً یہ تو خوشی ہونی ہے. تو ہم یہ ایک پلیٹ فارم ہے, آپ دیکھیں احساس فاؤنڈیشن نے ہمیں دیا ہے. اس کے علاوہ ہم انفرادی طور پر بھی جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہاں اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر دکھاوا ہوگا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر کریں. اجتماعی طور پر آپ دیکھیں کہ احساس فاؤنڈیشن نے آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, ایک یونٹی کے ساتھ, جہاں تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں اور وہ ایک تربیت کے ساتھ ملک کے طول و عرض تک غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں انفرادی طور پر تو نہ آپ نہ میں نہ یہ کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مساجد کی تعمیر کا کام ہے, اور اسی طریقے سے یہ ہینڈ پمپ لگانے کا کام ہے, راشن کی تقسیم کا کام ہے, تیار شدہ کھانے دینے کا کام ہے. تو یہ سب ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, مدد کرو. یہ ہمیں حکم بھی ملا ہے. تو یہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں اس کا کرنا چاہیے, اور اخروی طور پر تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہترین ہمیں صلہ ملے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, اس کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں دیکھیں ہم لوگ شروع سے ہی سماجی کام کیا کرتے تھے, اس زمانے میں تو اتنے وسائل بھی میسر نہیں تھے, اور اس وقت تو تمام سہولتیں بھی میسر ہیں, ٹیم ورک بھی موجود ہے. تو وہ ممالک جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں وہ لوگوں کی اس طریقے سے مدد نہیں کر سکتے, غربا کو تلاش نہیں کر سکتے, اس کو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم دیا گیا ہے احساس فاؤنڈیشن کے تحت. پاکستان کے اندر یہاں پر اگر جو لوگ یہاں ڈونیشن دیں گے, انشاءاللہ وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو وہ عطیات لوگوں کو دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح حقداروں تک وہاں پر انشاءاللہ ضرور پہنچے. بہت اچھی بات ہے, اور یہی ایک چیز ہے کہ اس بات پر یقین ہے آپ کا. احساس جو ہے نا ایک ایسا ادارہ ہے احساس فاؤنڈیشن کی جو بلا وجہ نہیں کہ جناب کوئی ایسا ایونٹ آ گیا, جناب رمضان آ گیا تو مال اکٹھا کر لیا جائے, دیا نہیں دیا, اسی طرح کوئی اور موقع آ گیا. یہ تو ماشاءاللہ ایک تسلسل ہے کام کا. یہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, کہا نا اقبال نے کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے احساس فاؤنڈیشن کی کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو جذبہ رکھتا ہو کہ ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں. لوگوں کے ذہن میں ہوگا رمضان آئے گا تو دیں گے, رمضان المبارک میں ہی اپیل کرتے ہیں. جناب ہم الحمدللہ اس وقت بھی اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ آئیں, اور اگر آپ رہ گئے ان لوگوں میں سے کہ جن لوگوں نے گزشتہ یعنی کہ اپیل میں شامل نہیں ہو سکے, وہ اب آ جائیں, اب شامل ہو جائیں. اور یہ تو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے. یہ باقاعدہ اعلان ہے قرآن کا. تو اس اعتبار سے آپ کو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میں ایک بات بتاؤں, میں نے جب ظاہر ہے گراؤنڈ پر جا کر جب میں نے ان لوگوں میں جا کر یہ بھی راشن تقسیم ہوتا ہوا دیکھا اور ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں دیکھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, یقین کریں جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں جو خوشی تھی اور خوشی کے جو آنسو ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی لفظ ہوں اس کے لیے کہ وہ کس انداز میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. ان کے دل سے, ان کے لب تو ہل نہیں رہے تھے لیکن آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ کون ہے خدا کا بندہ کہ جس نے ہمیں اس حال میں بھی ہماری خبر رکھی. نہ جانے کون سے دیس میں بیٹھا ہے, وہ کس دنیا کے کس ملک میں ہے, لیکن یہ کہ اسے ہمارا خیال ہے. تو اس دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لیے کتنی اہم ثابت ہوگی, کتنی مؤثر ہوگی, اور اللہ کی بارگاہ میں کتنی جلدی قبول ہوگی. اس جذبے کے پیش نظر جو آپ نہیں پہنچ سکتے, میں بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر میں کوئی چیز میرے پاس ہو کہ جناب میں جا کے ضرورت مندوں کو دوں, نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ جو ایک ادارہ ہے احساس فاؤنڈیشن کی, پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کون کہاں کتنا ضرورت مند ہے, کسے کیا کس چیز کی ضرورت ہے, کسے پانی کی ضرورت ہے, کسے خوراک کی ضرورت ہے, کسے کپڑے کی ضرورت ہے, کہاں کس کو کیا ضروریات اس وقت لاحق ہیں. وہ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے. اب اس پوری ڈیٹیل کو اگر آپ کلیکٹ کرنا چاہیں, میں کرنا چاہوں, نہیں کر سکتا. یہ ایک پوری ٹیم ورک ہے, پورا ایک
جو ایک پورا ٹیم ورک ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاس پورا جو ہے کیلکولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جناب ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اتنی خوراک چاہیے، اتنے ہمیں ہینڈ پمپس لگوانے ہیں، اتنا ہمیں اہتمام کرنا ہے، راشن کی تقسیم کرنی ہے، تو بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقین کریں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے بٹن پریس کرنا ہے، صرف آپ نے آن لائن کے لیے نمبر سامنے، یہ سامنے لگے ہوئے نمبر الحمدللہ احساس کے جتنے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور بطور خاص وہ ہمارے امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، وہاں آپ نے تو کچھ بھی، آپ نے موبائل اٹھانا ہے اپنا، آپ نے صرف اس پہ فنگر ٹپس پہ آپ کے ڈونیشن جو ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ تو پڑھیں ذرا۔ ہم لوگ اصل میں مسلمان ضرور ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لیتے نا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ جذبہ کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت ہستی، اللہ اکبر، کہ جو اپنے شان مبارکہ پر لوگوں کی ضروریات کا سامان لے کر اور راتوں کو اپنے اس علاقے میں نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف تو ایسے ہیں، ایسے اسلاف کہ ہم چاہنے والے، محبت اور احترام کرنے والے، اور آج ہمارا معاملہ، ہم سے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دے تو ساری زندگی نہ ملے، یقین کریں۔ سیدنا حضرت آج یوم بھی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ تشریف لائے تو تاریخی کتب یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، لیکن آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا، اللہ اکبر، کہ کتنے ہی لوگ وہاں سے سیراب ہوتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آیا اور آ کر ان کے دسترخوان پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے جب تناول کر لیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تھا، اس شخص کو پہچان لیا تھا، تو وہ شخص آتا ہے آپ کے پاس اور عرض کرتا ہے، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق کی بھی مثال دی میں نے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی بھی مثال دے رہا ہوں، صحابہ میں بھی انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی خود خدمت خلق میں، اور اہل بیت اطہار کی تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تجھے پہچان لیا۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ پھر آپ نے مجھے یہ سب کھانا وغیرہ کیوں دیا، کہ جبکہ میں تو ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو اہل بیت کے لشکر پر پتھراؤ کر رہے تھے اس وقت جب آپ کے خاندان پر ظلم ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے کھانا دیا کہ اللہ کی رضا مجھے پیش نظر ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو تو نے کیا وہ تیرا عمل تھا، اور جو میں یہ کر رہا ہوں یہ میرا عمل ہے۔ جو تو نے کیا وہ تیرا عمل تھا، اور جو میں کر رہا ہوں وہ میرا عمل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی ذرا سا سلام کا جواب نہ دے، ہماری ایگو ہمیں اتنا پریشان کرتی ہے اور اتنا ہمیں وہ کرتی کہ نہیں جناب، اس سے تو اب ساری زندگی کے لیے قطع تعلق۔ اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ مبارک کی بات دیکھیں، اور ان نفوس قدسیہ کا جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا معاملہ دیکھیں، تو وہ تو اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھتے ہیں، کوئی قاتل بھی آ رہا ہے تو اس کی بھی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، اور معافی اور درگزر اور اللہ کی رضا پیش نظر ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ سے تو ان کا کوئی ظاہر ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن سب کو جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، ان کی نیڈز کو جانتا ہے، اس کے لحاظ سے الحمدللہ وہ تمام چیزیں کلیکٹ کرتا ہے۔ پہلے اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا باقاعدہ طور پر انتظام ہے، ہر چیز کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی، یعنی کلیکٹیولی اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے جہاں کلیکٹ ہو رہا ہے سامان اس کو اسٹور کے طور پر، پھر وہاں کیا کیا چیزیں کس کس مد میں چیزیں آئی ہیں اور کن کن جگہوں پر جانی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری جگہوں پر یہ ہوتا ہوگا کہ لاکھ روپے آ گئے، 50,000 روپے خرچ کر لیے، اب دیکھیں گے 50,000 روپے کسی اور پہ لگائیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے، چونکہ ٹیم ورک ہے پورا ایک، اور اس پر چیک اینڈ بیلنس بہت زبردست ہے، اور چیک اینڈ بیلنس اچھا ہونے کی وجہ سے الحمدللہ یہ کام جو ہے ایسے نہیں آج بہت ماشاءاللہ ایک پورا یہ سمجھ لیں کہ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کہ یہ ایک محیط نظر آ رہا ہے کام، اور یہ ایک پوری ایک دہائی گزر گئی، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، کام جاری ساری، اس میں وسعتیں آ رہی ہیں، پوری دنیا سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، اور آپ کے سامنے ہے، میں یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ابھی فلم بنائی گئی، یہ باقاعدہ وہ کام ہے جسے آپ ہماری ونڈوز میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں خاتون جب
راشن لے رہی ہیں یا راشن پیک انہیں دیا جا رہا ہے اور بڑی ادب کے ساتھ بڑی تعظیم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کسی کو احساس محرومی نہ ہو کہ دیکھو آج ہم لینے والے ہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے, جیسا کہ شفیع صاحب نے کہا ہم امین ہیں, اللہ کی نعمتوں کے ہم امین ہیں, ہم مالک نہیں, مالک وہی ہے, ہم امانت دار. اگر ہم اس میں صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے تو خیانت ہو جائے گی, وہ ہم خائن ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے جو آ رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آپ خرچ کر دیں, اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر جب آپ خرچ کریں گے تو اس کا جو نعم البدل ہے نا, جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, اس کا ہم حساب و شمار نہیں کر سکتے. اور یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا ہے, اصل میں بچنے والی چیز وہی ہے. جو آپ نے ویسے خرچ کیا وہ الگ چیز ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا اصل چیز وہ ہے کہ جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے چھوڑی ہے, اور جس کا اجر و ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا. تو یہ چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے بس جلدی سے اپنے فنگر ٹپس پہ جلدی سے ٹائپ کریں, اور آپ کے سامنے نمبر موجود ہے جتنا ممکن ہو. اور اگر آپ کال پر بات کریں ہم سے تو انشاءاللہ بہت اچھی آپ سے بات چیت ہوگی, اور آپ سے انشاءاللہ ہیلو ہائی بھی ہو جائے گی, سلام دعا ہو جائے گی, اور آپ کی جذبات کو, آپ کے خیالات کو بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور ان ضرورت مندوں کے لیے, مستحق خاندانوں کے لیے ضرور ہم شیئر کریں گے, ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے. ممکن ہے آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. عبد الباسط اجمیری سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ, اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ, حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ. عبد الباسط اجمیری. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, اور وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در, بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں, بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, فلک کا سینہ دمک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے. فلک کا سینہ دمک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے, حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. نگاہ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے, اور نہ ان کے جیسا کریم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا, نہ ایسا نہ ان کے جیسا کریم دیکھا, نہ
صدر یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اور بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں، تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نبی کی توصیف اللہ کہ داد جبریل دے رہے ہیں، نبی کی توصیف اللہ کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ ظہور کیا خوش نصیب جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہور کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ بہت اچھا کلام۔ بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، میرے سامنے کلام آیا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تنویر جمال عثمانی صاحب مراد آباد سے، بہت اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں میرے وجود پہ ایسا کرم حسین کا ہے، میرے وجود پہ ایسا کرم حسین کا ہے کہ میرا دل نہیں اب یہ حرم حسین کا ہے، کہ میرا دل نہیں اب یہ حرم حسین کا ہے، کچھ اس قرینے کا جاہو حشم حسین کا ہے، کچھ اس قرینے کا جاہو حشم حسین کا ہے، غلام تک بھی بہت محترم حسین کا ہے، غلام تک بھی بہت محترم حسین کا ہے۔ یزید کو یہ جتا کر جناب حر پلٹے، یزید کو یہ بتا کر جناب حر پلٹے، تیرے وجود سے بھاری بھرم حسین کا ہے، تیرے وجود سے بھاری، تیرے وجود سے بھاری بھرم حسین کا ہے، تیرے وجود سے بھاری بھرم حسین کا ہے۔ عطا سبھی کو کہاں ہے یہ نعمت عظمیٰ، عطا سبھی کو کہاں ہے یہ نعمت عظمیٰ، نصیب والوں کے دل میں ہی غم حسین کا ہے، نصیب والوں کے دل میں ہی غم حسین کا ہے۔
اور یزیدی فوج ہلچل مچا گیا تنویر، یزیدی فوج میں ہلچل مچا گیا تنویر، جو سوئے کربلا پہلا قدم حسین کا ہے، جو سوئے کربلا پہلا قدم حسین کا ہے، میرے وجود پہ ایسا کرم حسین کا ہے کہ میرا دل نہیں اب یہ حرم حسین کا ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لا